دوستوں، رجب المرجب کا چاند ظاہر ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اس مقدس چاند کے صدقے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اور آج جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ نبوی عمل ہے، بس ایک بار پڑھ لو، ایک بار بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لو۔ پسند کی شادی چاہتے ہو نا اللہ والو، پسند کی شادی ہو جائے گی۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو تو اس وظیفے کو پڑھ لو۔ پسند کی نوکری کرنا چاہتے ہو اس وظیفے کو پڑھ لو۔ کامیابیوں کی زندگی گزارنا چاہتے ہو اس وظیفے کو پڑھ لو۔ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی مستند وظیفہ ہے اللہ والوں، کیونکہ یہ عمل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے۔ اور نبی پاک نے اگر کوئی عمل بتا دیا تو اللہ والوں ہماری زندگیاں سنور جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے پیارے آقا و مولا کی بتائے ہوئے رستے پر چلیں تو سنت کا بھی ثواب ملے گا۔ اور اللہ والوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ پڑھنے سے آپ کی پریشانیاں مصیبتیں سب کی سب غیب سے حل ہو جائیں گی۔ خدا کی قسم اتنی بڑی بات بول رہا ہوں کہ میں خود اس عمل کو پڑھتا ہوں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، میں خود اس وظیفے کو پڑھتا ہوں۔ اتنا خاص وظیفہ ہے اور ابھی کچھ ٹائم پہلے بھی میں نے اس وظیفے کو پڑھا ہے، کیونکہ میرا دل ہی نہیں ہٹتا اس عمل سے۔ اتنا خاص وظیفہ ہے، لاکھوں روپے مجھے اس وظیفے سے ملے ہیں، لاکھوں روپے، اور اللہ والوں ہزاروں زندگیاں میں نے اس عمل سے بچائی ہیں، کیونکہ جو بندہ بیمار ہوتا ہے وہ اس وظیفے کو پڑھے تو اس کو شفا مل جاتی ہے، کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، لیکن آپ نے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ رجب المرجب کے چاند کو دیکھ کر پڑھنا ہے۔ اور کلمات کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے معنی ہیں نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ والوں یہ کلمات دین اسلام کی بنیادی شخصیت ہیں۔ یہ کلمہ اللہ کی وحدانیت، ایک ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے جو اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اللہ والوں صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ جو کوئی دل سے لا الہ الا اللہ کا عقیدہ رکھے اس کا جنت میں جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں اس کلمے کا زندگی میں ذکر انسان کو سکون دیتا ہے۔ اور اللہ والوں آج رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، اور آج رجب کی پہلی چاند رات ہے، اور آپ لوگوں نے یہ خاص عمل لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے نصیب کے تمام بنتالے کھل جائیں گے۔ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت ہی نور والا، بہت ہی برکت والا مہینہ ہے۔ اور جو بندہ بھی اس مہینے کی یہ خاص عمل کرتا ہے، یہ خاص وظیفہ چاند رات کو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ کا، تو اللہ رب العالمین بھی اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، اس کے رستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، شعبان کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک یہ پوری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے، یہ بیج بونے کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد کا جو مہینہ ہے جس کو ہم شعبان کہتے ہیں، شعبان المعظم کہتے ہیں، شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی ہوتی ہے اور رمضان کے مہینے میں اس کی کٹائی کی جاتی ہے۔ تو اللہ والوں یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور یقین کریں اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے بہت برکت والا، بہت رحمت والا بنایا ہے۔ اور اس مہینے میں ایک بڑی ہی مقدس رات بھی رکھی گئی ہے جسے شب معراج کہا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو زمین اور آسمان کی سیر کرائی۔ تو اللہ والوں آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے بالخصوص پڑھنا ہے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں غیب سے حل ہو جائیں گی، آپ کے معاملات غیب سے حل ہو جائیں گے۔ یہ اتنا تیز وظیفہ ہے رزق کا، تو ایک بار لازمی اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی تمام پریشانیاں مصیبتیں غیب سے حل ہو جائیں گی۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔
لیکن پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ آپ لوگ جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، جب بھی اس میں یہ اعلان ہو جائے یا آپ کو پتہ چل جائے کہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، تب آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلی چاند رات کو پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے رجب کی چاند رات کو بیٹھ کر یہ عمل پڑھنا ہے۔ پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر وظیفے کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج رجب کی چاند رات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس بیواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں،
चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं, लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज़ इस्तिग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज़ वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें। और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुँह से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तिग़फ़ार आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा, सवाब दिलवा सकता है, फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। फ़ायदा हासिल करने के लिए तवज्जो ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो ज़रूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफ़ा है वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रख कर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे? हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तिग़फ़ार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तिग़फ़ार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई ईसा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी। देखिए, हर बंदे का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है, लेकिन ये देखिए रजब की चांद रात है, रजब का चांद आप लोग देख रहे हैं, और आप लोग रब से फिर वो मांगे जो अल्लाह वालों आपको सालों से आपकी ख्वाहिश रही है और आपकी वो हाजत पूरी नहीं हो रही। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। पसंद की शादी करना चाहते हैं, रब से मांगे, अल्लाह वालों खुल के मांगे। अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदे तुम मुझसे सवाल कर, तुम मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूंगा, मैं तेरा रब हूं। तो अल्लाह वालों, जब रब खुद देने को तैयार है, फिर क्यों हम लोग दर बदर की ठोकरें खाते हैं? फिर क्यों दूसरों के दरवाजों पर दस्तक देते हैं? फिर क्यों दूसरों से मदद मांगते हैं? अल्लाह वालों, आज रब से मांगो, रब से मांगने का वक्त है। अल्लाह पाक आपको अता करेगा, अल्लाह पाक आपकी नस्लों को संवार देगा। तो अल्लाह वालों, अपने खास मकसद को जहन में रखें और देखें, चांद को देखते हुए कोशिश करें कि चांद को देखते हुए, जैसे मैंने शुरू में बताया कि चांद का दीदार करते हुए अगर वजीफा पढ़ेंगे तो अफजल तरीका है। और खातून जो है वो 4 दीवारी के अंदर ही वजीफे को पढ़े, कहीं ऐसा ना हो कि वो चांद का दीदार देखने के चक्कर में जो है वो पर्दों के तकाजे पामाल हो जाए और जिस वजीफे को करने जा रही हैं वो वजीफा ज़ाया हो जाए। तो अल्लाह वालों, रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में नहीं आते जिस घर में औरत जो है वो बेहया होती है, बाहया नहीं होती, पर्दा नहीं करती, वहां पर रहमत के फरिश्ते हरगिज नहीं आते। आजकल जो है वो तबाही की सबसे बड़ी वजह ये भी बनी हुई है। तो लिहाजा आप लोगों ने क्या करना है? रजब की चांद रात, रजब को चांद को देखते हुए अपने खास मकसद को जहन में रखें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और यूं महसूस करना है जैसे दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म, आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर ये खास अमल, ये खास वजीफा पढ़ रहे हैं। अल्लाह वालों, वो कौन सा अमल है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है? इंशाअल्लाह मुकम्मल आप लोगों को बताया जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आप लोगों ने नहीं करना।
اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے، یہ عمل یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان درمیان میں ساری برکتیں رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں یہ عمل یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے رستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، مدینے والے آقا کا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جب پریشان ہوتا ہوں
تب اس عمل کو پڑھتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، جب میری روحانیت کم ہونے لگتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میں اس عمل کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ سوچے تو صحیح کتنا زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، روحانیت پر بھی بھاری ہوگا، ہر چیز پہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت بھاری ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کے بغیر اس عمل کو پڑھتے ہیں آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل روحانیت سے بھرپور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، بتا دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ ایک بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ دو بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 33 بار 33 ٹائم سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہے۔ تعداد نہ کم نہ زیادہ، تینوں تسبیحات 33 بار پڑھی جائیں گی، ملا کر گنیں گے تو 99 ایک کم 100 ہو گیا۔ اور اتنی بار ہی پڑھنی ہے آنکھیں بند کر کے، اور پورا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر، معاملات کو ذہن میں رکھ کر پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں، پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسی روحانیت ملے گی، ایسی نورانیت ملے گی، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں دیکھیں قسم نہیں کھاتا، آپ جانتے ہیں، جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ قسم کھانے کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن یہ وظیفہ میں خود کرتا ہوں، آج بھی کرا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ سوچیں کتنا زیادہ یہ فضیلت والا عمل ہوگا جس وظیفے کو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ میں تو کیا، میرے بڑے بھائی بھی، میری والدہ ماجدہ بھی، سب پورا گھر یہ عمل ہی پڑھتا ہے، اور اتنے فائدے ہوتے ہیں اس عمل کے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول تو آپ لوگ اول آخر درود پاک نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی یہ عمل بہت خاص ہے، اگر پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا، یعنی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک بار اول آخر درود پاک پڑھ لیں، وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ والوں یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ مند یہ عمل آپ سب لوگوں کے لیے ہوگا۔ آپ لوگ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں، آپ بھول جاتے ابھی شیئر کر دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ لوگ آخرت میں پہنچیں گے روز محشر میں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں آپ کو اس ٹائم پہ سنائیں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔